چھوٹے سے تعارف ہوتا ہے. چھوٹا کہتا ہے میں فلاں بزرگ سے ہوں، بزرگ نہیں کہتا کہ میں اس چھوٹے سے ہوں. لیکن اس حدیث میں ایک عجیب چیز ملتی ہے کہ جس میں رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مجھے تو حسین کا رسول سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن رسول کا حسین سے ہونا یہ اس بنیاد پر ہے کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو کائنات میں باقی ہیں یہ حسین کے صدقے میں ہے. کسی میں ارشاد ہوتا ہے لولا شرما خلقت الافلاق، یعنی اے میرے حبیب اگر آپ کو اس دنیا میں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے میرے رسول یہ یاد رکھنا کہ میں کائنات میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. یعنی دنیا میں ذرہ جو اللہ نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ ہمارے رسول کے صدقے میں پیدا کیا، وہ ہمارے رسول کے صدقے میں خلق کیا ہے اللہ نے. آپ دیکھیں اللہ نے آسمان کو پیدا کیا تو رسول کے صدقے میں، زمین کو بچھایا تو رسول کے صدقے میں، سمندروں میں طغیانیاں پیدا کی تو رسول کے صدقے میں، پھول کھلا تو رسول کے صدقے میں، لہلاتے ہوئے سبزے پیدا کیے گئے تو رسول کے صدقے میں. گویا یوں کہا جائے کہ دنیا میں جتنے بھی ذرات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں ان چیزوں کا، سب کو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں خلق کیا ہے. بس ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. رسول کہتے ہیں پوری دنیا کو اللہ نے خلق کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے تو میرے صدقے میں، لیکن میری بقا، دین و شریعت کی بقا حسین کے صدقے میں ہے. حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی منزلت کیا ہے؟ تو چند جملے آپ کی مبارک سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. کون حسین؟ وہ حسین جو نماز کی زینت ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو روزے کی زینت ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو انما کی زینت. کون حسین؟ وہ حسین جو مباہلے کی زینت. کون حسین؟ وہ حسین جو امامت کا مستحق. کون حسین؟ وہ حسین جو کربلا کا شہنشاہ. کون حسین؟ وہ حسین جو انسانیت کا مبلغ ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو صبر کا مالک ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو نور نگاہ سالک ہے. اور حسین وہ حسین جو دنیا میں تمام مخلوق سے افضل ہے. اور حسین وہ حسین جو فرزند رسول ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو نواز رسول ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو گلستان حقیقت کا پھول ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو گلستان حقیقت کا پھول ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو روح فروغ و اصول ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو روح فروغ و اصول ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو زہرا کا نور عین ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو نبی کے دل کا چین ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو نبی کے دل کا چین ہے. تو ہاں عزیزان گرامی، ہم کو پہچاننا ہے حسین کی منزلت کو. یوں عرض کروں، کون حسین؟ وہ حسین جو چاہتے ہدایت ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو راہ اطاعت ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو منزل صداقت ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو ایوان شہادت ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو چشم رسول کا اعتبار ہے. کون حسین؟ جو قلب بطول کا قرار ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو گلشن اسلام کی بہار ہے. طوفانوں میں نجات کا سفینہ ہے. کر رہا ہوں، تم لوگ توجہ کیجیے گا. کون حسین؟ وہ حسین جو طوفانوں میں نجات کا سفینہ ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو ایمان اور یقین کی انگشتری کا نگینہ ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو ایمان اور یقین کی انگشتری کا نگینہ ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو تمام انبیاء کی عبادتوں کا خزینہ ہے. ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ وہ حسین کہ جو سمٹے تو ایک نقطہ بن جائے اور پھیلے تو سارے زمانے پر چھا جائے. اسی کو شاعر نے اپنی زبان میں یوں کہا ہے کہ حسین آج بھی زندہ ہے ہر سویرے میں. حسین آج بھی زندہ ہے ہر سویرے میں. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے. تو ان کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ یزید کا مقابلہ تھا. یزید مولا حق پر، یزید باطل پر. تو میں عرض کروں کہ یزید کے پاس دنیا کی جتنی بھی قوت تھی
سب یزید کے پاس تھی. جملے میں توجہ کیجیے گا. یزید کے بعد دنیا کی جتنی بھی مادی طاقتیں تھی سب اکٹھا تھی. تو یزید امام کے مقابلے میں آتا ہے. یا جملہ یوں آپ کے حوالے کروں کہ یزید امام کے مقابلے میں شداد کی قوت لے کر آیا تھا. یزید امام کے مقابلے میں فرعون کی فرعونیت لے کر آیا تھا. یزید امام حسین کے مقابلے میں شداد کی قوت لے کر آیا تھا. حامان کی حامانیت لے کر آیا. مگر امام نے کہا یزید تم پوری دنیا کی طاقتوں کو اکٹھا کر لو، حسین کو کوئی فکر نہیں ہے، حسین کو نہیں گرا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تمام مادی طاقتیں تمہارے پاس ہے اور میرے پاس معنوی طاقتیں ہیں. امام ارشاد فرماتے یزید دیکھو تمہارے پاس دنیا کی جتنی بھی طاقتیں سب ہے، لیکن میرے پاس اللہ کی طاقت ہے، میرے پاس میرے نانا رسول اللہ کی طاقت ہے، میرے پاس میرے بابا علی مرتضیٰ کی طاقت ہے، میرے پاس میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی طاقت ہے. یا جملہ اور پڑھ کر آواز دوں کہ میرے امام کہتے ہیں میرے پاس صداقت کی طاقت ہے، میرے پاس ایمان کی طاقت ہے. دیکھو یزید اس سے پہلے دنیا میں جتنی لڑائی ہوئی اس پر تاریخ پر پردہ ڈال دیا گیا. مگر یاد رکھنا کہ اب کربلا میں ایسی جنگ ہوگی کہ کوئی تاریخ کا کوئی عقل مند ایسا انسان نہیں ہوگا جو اس پر پردہ ڈال سکے کہ حبیب ابن مظاہر کے حوصلوں کی قسم، حبیب ابن مظاہر کے حوصلوں کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا. اس وقت جناب امام حسن مجتبیٰ کی بھی ذات تھی. جب فدق کا گواہ بن کے لے جایا گیا تو یہ دونوں بھائی صاحب تھے، جنت کے سردار ان دونوں بھائیوں کو بنایا گیا. ان واقعات میں دونوں شریک ہیں برابر کے. مگر تاریخ میں نے پڑھا ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسی خصوصیت جو تاریخ میں لکھی ہے وہ صرف اور صرف میری شہزادی زہرا کے لال حسین سے مخصوص ہے. میں کہوں گا شہزادی وہ کون سی خصوصیت ہے جو فقط اور فقط امام حسین کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں ہے. تو تاریخ آواز دیتی ہے کہ دیکھو کہ خدا نے پورے قرآن میں امام مظلوم کربلا کی تاریخ اور سوام حیات ولادت سے لے کر نسل و ذریت تک کے واقعات کو بیان کیا ہے. تو جیسے ہی قرآن نے امام کا قصیدہ پڑھا ہے تو امام نے یہ طے کر لیا کہ جب قرآن جیسی عظیم کتاب میرا قصیدہ پڑھے تو میں بھی اسے لوگ نیدا پر تلاوت کر کے باقی میں. تو معلوم یہ ہوا کہ اب قرآن نہ حسین سے جدا ہو سکتا ہے نہ حسین قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب تک قرآن زندہ ہے تاریخ حسین باقی ہے، جب تک حسین باقی ہے اس وقت تک یہ قرآن باقی رہے گا. ایک جملہ اور آپ کے حوالے کروں کہ جب تک حسین باقی ہے یہ قرآن باقی ہے، اور آخری عمر میں آخری لمحے میں بھی قرآن اسی آب و تاب کے ساتھ باقی رہے گا. تو اسی کی اولاد جو پتہ غیب میں ہے یہ اس کا صدقہ ہوگا. ایک سوال ہے صرف اس کے ذہن میں یہ پیدا ہو گیا تھا کہ میں دنیا میں جتنے کی مخلوق ہے میں بھی ایک بڑی مخلوق ہوں. یعنی گویا اسے فخر تھا کہ دنیا کی مخلوقوں میں میں ایک اچھی مخلوق، بس یہی. لیکن یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی اور عذاب میں مبتلا کر دیا. تو آپ کو معلوم ہوا کہ فخر اور غرور کتنی بری شے کا نام ہے. انسان کو علم پیسے پر غرور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ تھی وجہ اور سبب فطر کی آزاد کی. تو یہ جبریل امین لے کر چلے رسول اسلام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا یا رسول اللہ یہ فطرس ہے، فرشتہ ہے، یہ عذاب میں مبتلا ہے، اسے ایسا کرو کہ اسے بالوں ایسا کیجیے کہ دعا کیجیے اسے بالوں پر عطا ہو جائے. تو عزیز بس میں نے آپ کی رحمت تمام کیا. جیسے یہ کہنا تھا کہ رسول اسلام آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو بالوں پر میں نہیں عطا کروں گا، اسے میرے نواسے، اسے میرے فرزند رسول حسین کے پاس لے جاؤ، میرے بیٹے حسین کے پاس لے جاؤ. جیسے ہی جبریل امین نے یہ سنا، جبریل کو یہ فطرت کو اٹھایا اور فرزند رسول کے پاس لے کر چلے. لے کے جانا تھا، رسول نے کہا تھا کہ دیکھو تم میرے لال میرے حسین کے حوالے سے اسے مت کرنا تو اسے بالوں پر عطا ہو جائیں گے. جیسے ہی یہ سننا تھا کہ یہ جبریل چلنے کے بعد پہنچے امام کی خدمت میں. امام کی خدمت میں پہنچنا تھا کہ جیسے ہی فطرس کو گہوارے سے حسین کے گہوارے سے مس کیا،
مس کرنا تو تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی فطرت کا مس ہونا تھا کہ اللہ نے اسے بالوں پر عطا کر دیے۔ مجھے تو حسین کی عظمت اور جلالت کو دنیا والوں پر واضح کرنا تھا، میں فطرت کو بالوں پر بھی عطا کر سکتا تھا، میں اس کو عذاب سے برطرف بھی کر سکتا تھا، عذاب بھی ختم کر سکتا تھا، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ حسین کی عظمت مسلمانوں پر واضح ہو جائے، حسین کی عظمت مسلمانوں پر واضح ہو جائے۔ دیکھو جبرائیل آج میں حسین کے وسیلے کے بغیر کسی کو بخشوا نہیں سکتا، تو میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ جب رسول حسین کے بغیر کسی کو نہیں بخشوا سکتے تو کوئی اور کیا بخشوا سکتا ہے؟ غلام بے مثل ہو سکتے ہیں، بھائی بے مثل ہو سکتا ہے، دل اور جگر کا ٹکڑا علی اکبر بے مثل ہو سکتا ہے، خود امام کتنا لاجواب بے مثل ہوں گے۔ آزادارہ نے مظلوم کربلا، بس آپ کی زحمت کو میں نے تمام کر دیا۔ سب سے مسائل کے لیے عرض کروں، ایک انگریز ڈاکٹر ہے جس کی نفسیات کو آپ سنیں، فطری یہ ایک چیز جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے جو مسلمان نہیں، انگریز کا رہنے والا ہے، امریکہ کا رہنے والا ہے، وہ آواز دیتا ہے، اس نے درد کیا ہے پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں نے اس اہمیت کو نہیں سمجھا، اس درد کا احساس نہیں کیا۔ وہ غیر مسلم ہو کر کے اس نے ریسرچ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ 32 گھنٹہ اگر کوئی انسان پیاسا رہے تو جتنا 32 گھنٹہ رہنے کے بعد اسے اذیت ہوتی ہے اتنی اسے اذیت ہوتی ہے جتنا 1 انچ گہرا زخم اذیت کرتا ہے۔ تو عزیزو، تو میں اس جملے کے بعد اس سے یہ مخاطب کر کے ڈاکٹر سے آواز دیتا ہوں، اے ڈاکٹر، تم نے جب ریسرچ کیا تھا، تم نے جب اس بات کی تحقیق کی تھی تو شاید تمہارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اس لیے کہ بچوں کی قوت بڑوں کی بنسبت کم ہوا کرتی ہے، بچے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو بحال ہو جائے۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ اتنی بڑی مصیبت کہ بڑے بھی دن بھوکے اور پیاسے ہیں، 6 مہینے کا علی اصغر بھی بھوکا اور پیاسا ہے۔ جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے، اب بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ امام نے کہا بہن سے، تو بہن نے کہا کہ یہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو امام نے کہا بہن دیکھو میں نے اس بیٹے کی، اب توجہ کریں، یہ کیا بیان کر رہا ہوں، آپ یہ تصور کریں کہ امام اپنے بیٹے علی اکبر کو کتنا چاہتے تھے، کتنی انسیت تھی کہ امام نے کہا کہ بہن تم کیا چاہتی ہو؟ بہن نے کہا بھیا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں، میں جعفر طیار کی بہو ہوں، میرے پاس ساری چیزیں ہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے ایسی چیز دو کہ جو کربلا میں جو آپ پر جان کو نثار کرے۔ تو یہ کہنا تھا کہ جناب شہزادی کو امام مظلوم کربلا لے کر آتے ہیں جناب ام لیلہ کے پاس، ام لیلہ سے آواز دیتے ہیں، کیا ام لیلہ دیکھو میں نے سب کو راضی کر لیا ہے، آج تم زینب کو راضی کر لو کہ اس مبارک دن میں جناب علی اکبر کی ولادت پر کیا چاہتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ جناب زینب نے کہا کہ بھابھی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا لال چاند سا لال میرا بیٹا علی اکبر اور میرا ماجایا حسین زندہ و سلامت رہے۔ یہ کہنا تھا کہ کہنے کے بعد روایت کہتی ہے کہ جناب ام لیلہ نے اس چاند سے بیٹے کو علی اکبر کو جناب زینب کے حوالے کیا، اور جناب زینب نے سب سے پہلے اس لال کو، اس بیٹے کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد اپنے خیمے میں لے کر آئی، اپنے گھر لے کر آئی، لانے کے بعد روایت کرتی 18 سال تک جناب زینب نے پرورش کی ہے جناب علی اکبر، محرم سے پانی کم کر دیا گیا، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ 7 محرم سے خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا، نہ جانے کب سے بند کیا تھا ظالموں نے، تو 7 محرم سے پانی بند ہوا، ایک کے بعد دوسرے سب شہید ہو گئے، چاہنے والے جتنے بھی سب نثار ہو گئے، اور محمد وہ بھی قربان ہو گئے، جناب قاسم وہ بھی قربان ہو گئے، سب قربان ہو گئے، تو ایک مرتبہ جوان بیٹا علی اکبر باپ کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد آواز دیتا ہے بابا اب آپ پر
جان کو نشاور کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے. بابا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. امام مظلوم کربلا نے کہا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دوں، اس لیے کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوا کرتا تھا، جب میرے نانا مجھے یاد آتے تھے تو میں تمہیں دیکھ لیتا تھا. میرے لال میں تم کو کیسے ہوں کہ عاشور نزدیک ہو رہا ہے تو میں عرض کروں کہ یہ لائٹ بجھا دیجیے تاکہ کسی کو رونے میں کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو. لائٹ کو بجھا دیجیے، اندھیرا ہو جائے، تاکہ اس لیے کہ ہمارے امام نے بھی شب عاشور میں تمام چاہنے والوں کو اکٹھا کیا تھا. اکٹھا کرنے وقت کہا تھا کہا دیکھو کہ میں یہ 2 روز اور رہ گئے ہیں، اس لیے ہمیں امام مظلوم کربلا کے خدمت کا جوان بیٹا اور یہ جوان آتا ہے، آنے کے بعد یہ آواز دیتا ہے بابا مجھے پھر کی اجازت دیجیے. امام نے کہا بیٹا ارے تم کو تمہاری خوبی جناب کبریٰ نے پالا ہے، جاؤ پہلے اپنی خوبی سے اجازت لے لو. 18 سال تک پالا ہو. ارے وہ کیسے اجازت دے؟ بابا جانا نے مظلوم کربلا جناب زینب نے اپنے لال کو رخصت کیا. یہ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب علی اکبر اپنی خوبی سے مل رہے تھے، آخری رخصت کر رہے تھے، ایک مرتبہ خیمے سے آواز آ رہی تھی اے بیٹا علی اکبر، اے لال علی اکبر. تو جیسے ہی ان آوازوں کو سننا تھا کہ خیمے سے آواز آئی، کس کی آواز تھی؟ یہ ان میں لیلا سکھیاری اماں کی آواز کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس خیمے میں لے کر آئے. اس خیمے میں بیمار کربلا سید سجاد تو ہے. بیمار کربلا میں جیسے ہی جناب علی اکبر پہنچنے کے بعد بیمار کربلا سید سجاد امام صلی اللہ کی آواز دیتے اے بھیا کیا ارادہ ہے؟ جناب علی اکبر آواز دیتے بھیا اے بھیا پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو جناب سجاد آواز دیتے بھیا اے علی اکبر کیا انہوں محمد نہیں ہے؟ کیا میرے بابا کا بچپن کا دوست حبیب نہیں ہے؟ لاشا پامال کر دیا گیا. آباداروں سنو گے کہ سننا تھا جناب قاسم کے لاشے پامال ہو گیا. سید سجاد بیماری کی حالت سے تھے، سماج کرتے کہ بستر سے اٹھے. ارے جناب زینب نے کہا پھوپھی اماں میری تلوار لے کر آؤ، اماں بابا کی مدد کرنے کے لیے. اور جناب علی اکبر نے کہا ارے پھوپھی اماں ارے صحیح کرو، ارے زمین خدا قیامت کی مصیبت ہے. سب ہو رہی ہے. ہونے کے بعد کو ٹھوکر لگتا ہے. باپ کے دل پر کوئی اور میدان میں نہیں جانا. بیٹے کو بچنے کے لیے بھیجا. جناب علی اکبر کو یہ رخصت ملی اور امام مظلوم کربلا نے جناب علی اکبر کو سجایا. سجانے کے بعد تلوار دیا اور اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا. آپ صاحب اولاد ہیں، ارے اس مصیبت کو در کیجیے. گھوڑے پر سوار کیا. گھوڑے پر سوار کرنے کے بعد کہا اور ہاتھوں کو اٹھا کے آواز دیا نے کہا اب میں ان سے دیکھ رہا ہوں جو سیرت میں اور سنت میں رسول اللہ کے مشابہ ہے. امام مظلوم کربلا نے گھوڑے کو سوار کیا. ارے سلام ابا شاہ اے بابا آپ کو رخصت کر چکے تھے. یہ سننا تھا امام مظلوم کربلا اے بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو اولاد کی محبت کیسی ہوتی.
کے لگا اس دولت حیدری کا ملاحظہ لوگ کرتے رہے رکھتے رہے. ایک مرتبہ سنو بازارو سنو اس کے بعد کریا کرو. جناب علی اکبر کو جب پیاس محسوس ہوئی ایک مرتبہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان کربلا سے خیام کی طرف آئے. خیام کی طرف آنا تھا کہ امام مظلوم کربلا کھڑے ہوئے. جیسے ہی دیکھا کہا اللہ جان اے بابا اگر ایک قطرہ پانی ہو تو مجھے دے دو. اللہ جان یہ کہنا تھا کہ امام مظلوم نے کہا اے بیٹا ارے دیکھو کہ مہینے کا پہلے کہاں قطرہ پانی نہیں ہے. کیا موتی ہے منہ میں رکھ لو کیا شاید مسکین ہو. آزادار روایت کہتی ہے کہ جیسے یہ موتی کو جناب علی اکبر نے منہ میں رکھا فوراً کھینچ لیا. اور ایک روایت میں کہ جناب امام مظلوم کربلا نے اپنی زبان کو جناب علی اکبر کی زبان میں دیا فوراً کھینچ لیا. کہا بابا جان ارے آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوشک ہے. کہنے کے بعد جناب علی اکبر دوبارہ رکھتے ہوئے ایک مظلوم پیچھے ارے دوڑتا ہے تلوار چلاتا ہے تلوار کا چلا تھا جناب علی اکبر کے سر پر لگا. ارے جناب علی اکبر کے سر پر لگا تھا گھوڑے پر نہ سبر سکے زمین کی طرف آواز دیا بابا. ارے علی اکبر کا آخری سلام آزادارہ نے مظلوم کربلا تو جملے ہیں اور یہ سننا تھا کہ بیٹا آخری سلام کہہ رہا ہے. امام مظلوم کربلا دوڑتے ہوئے ارے جناب علی اکبر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا ارے جوان علی اکبر ہے. ارے تو ایک تیر سینے پر لگا جوان تیر کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. آزادارہ سنو گے ارے چاہے سنو گے تو سن سکتے ہو تو سن لو. جب امام مظلوم کربلا پہنچے تو کربلا نے ایک گھٹنے کو زمین پر ٹیکا اور ایک کو اٹھایا اور ایک ہاتھ ارے جناب علی اکبر کے سینے پر رکھا. پر ابھی تو جملے کو سنیے گا. امام مظلوم کربلا نے اب ایک اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھا اور ایک ہاتھ سے ارے تیر کو پکڑا لٹک کر رک گیا. کہے بابا علی کیا علی کا کہ امام مظلوم جب آپ کے سینے سے تیر کو کہتا ارے تیر کا کہتا تھا کہ علی اکبر کھلے جا میں نکل ارے جیسے کسی کو کہتا ارے تیر کا بار آنا تھا کہ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا. ارے جوان کا لاشا ہے باپ ہے راستے پر کیسے اٹھائے. ارے کار میدان کی طرف رک گیا. بھیا علی اکبر کا لاشا اٹھانے لگا. اے میرے بیٹا قاسم ارے علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں مدد کرو. کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. ایک مرتبہ بڑی حاصل کے بچوں کو آواز دیا. بڑی حاصل کے بچے آئے. ارے ان کی مدد سے امام نے جوان کا لاشا اٹھایا. لاشا اٹھانے کے بعد خیمے کی طرف لے کر آئے. خیمے میں آنا تھا لیلا کے بڑی کہے میرے والیوں والے اے میرے مولا حسین یہ علی اکبر کو میرے حوالے کر دیجیے. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی لاش علی اکبر خیمے میں آیا بیبیاں جناب زینب کی خدمت میں آئی. آواز دیا واہ علی اکبر واہ حسین.